اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، چلیں کہانی کے پارٹ 14 کا آغاز کرتے ہیں۔ مومنین، یہودیوں، منافقین اور مشرکین سے متعلق اگلے پاروں میں بھی بیان آئے گا۔ ایک اور طبقے مشرکین کا بھی پہلے پارے میں تذکرہ ہوا۔ ابو جہل، ابو لہب جیسے بدبخت کافروں مشرکوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے علم میں تو پہلے ہی سے تھا کہ یہ ایمان سے محروم رہیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ایمان نہ لانے کے سبب غمگین ہوئے تو یہ آیت نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی کہ نہ تو آپ کی تبلیغ میں کوئی کمی ہے اور نہ ہمارے کلام میں کوئی کمی ہے۔ ان کا ایمان نہ لانا ان کی اپنی بدنصیبی اور محرومی ہے، آپ اس پر غمگین نہ ہوں۔ واضح دو ٹوک انداز میں بیان فرما دیا، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ ترجمہ، بے شک وہ لوگ جن کی قسمت میں کفر ہے ان کے لیے برابر ہے کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ مشرکین کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور کانوں پر مہر لگا دی۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ ترجمہ، اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ سعدیہ نے کہا، سعد بھائی ایک بات بتائیے۔ سعد نے کہا، جی پوچھئے۔ سعدیہ نے پوچھا، جب ان کے دلوں پر اور کانوں پر مہر لگا دی گئی ہے تو وہ حق کو کیسے دیکھیں گے؟ سعد نے مما جانی کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، مما جانی آپ ہی بتائیے اس سوال کا جواب۔ قرآن کی تفسیر سب سے پہلے قرآن خود کرتا ہے اور یہی تفسیر سب سے اعلیٰ تفسیر ہوتی ہے۔ ہم قرآن سے معلوم کر لیتے ہیں اس سوال کا جواب۔ اب ہم دیکھتے ہیں قرآن بیان کر رہا ہے، بل طبع اللہ علیہا بکفرہم۔ ترجمہ، بلکہ اللہ نے ان کے کفر کے سبب ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، یعنی ان کے دل پہلے سے مہر شدہ نہیں تھے بلکہ ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دل زنگ آلود ہو گئے۔ کفر کے میل نے ان کے دل کے آئینے کو خراب کر دیا، اس کے سبب ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی۔ دیکھو اسے ایک اور مثال سے سمجھو۔ آپ کے اسکول میں ایک بچہ پڑھنے آتا ہے، نہ وہ صاف ستھرے کپڑے پہن کر آتا ہے، نہ وہ ہوم ورک کرتا ہے، نہ ٹیچر کی بات توجہ سے سنتا ہے۔ اب اسے اسکول سے نکال دیا جائے اور وہ بڑا ہو کر کہے کہ میں بھی ایک کامیاب انسان بن جاتا اگر مجھے اسکول سے نہیں نکالا جاتا۔ مما جانی نے سعدیہ سے سوال کیا، تو آپ کیا کہیں گی؟ وہ پڑھنا چاہتا ہی نہیں تھا بلکہ وہ تو اسکول کے ماحول کو ہی خراب کر دیتا۔ مما جانی نے کہا، شاباش۔ سعید نے کہا، سعد بھائی آپ نے وہ بات تو بتائی ہی نہیں۔ سعد نے ذہن پر زور ڈالتے ہوئے کہا، کون سی بات؟ سب سعد کی جانب دیکھ رہے تھے۔ سعید نے یاد دلاتے ہوئے کہا، جی جس میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کو چیلنج کیا تھا۔ ہاں، جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرم میں تشریف لے جاتے اور قرآن مجید کی تلاوت فرماتے۔ کفار مکہ نے جب قرآن سنا تو وہ بہت حیران ہوئے کہ وہ فصاحت و بلاغت میں اپنا ثانی کسی کو نہیں سمجھتے تھے۔ وہ خود کو عرب اور ساری دنیا کو عجم کہتے تھے۔ یہ کلام سن کر حیران رہ گئے، کہنے لگے یہ تو انسانی کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا رد کرتے ہوئے فرمایا، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ ترجمہ، اور اگر تمہیں کچھ شک ہو اس میں جو ہم نے اپنے خاص بندے پر اتارا تو اس جیسی ایک صورت تو لے آؤ اور اللہ کے سوا اپنے سب حمایتیوں کو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ سعد نے مسکراتے ہوئے کہا، لیکن وہ کوئی صورت بنا نہیں سکے۔ لیکن ہماری مس ہمیں بتا رہی تھی کہ جب قرآن نے کفار مکہ کو یہ چیلنج دیا تو انہوں نے اس چیلنج کو قبول کیا اور ایک بڑے شاعر کو انہوں نے یہ ذمہ داری سونپی۔ اس شاعر نے بھی کئی دن شراب نوشی کے بعد ایک کلام لکھا تو خود کافروں نے برا بھلا کہا۔ اس کافر نے لکھا، الفیل وما ادراک ما الفیل لہو ذنب وبیل ولہو خرطوم طویل، یعنی ہاتھی، اور کیا جانا تم نے ہاتھی کیا ہے؟ ہاتھی کی ایک چھوٹی سی دم ہوتی ہے، لمبی سی سونڈ ہوتی ہے۔
جب باقی کافروں نے یہ مزاحیہ عبارت دیکھی تو کہا ارے او بدبخت، تو کیوں ہمیں مسلمانوں کے سامنے ذلیل کراتا ہے؟ کیا ہم نہیں جانتے کہ ہاتھی کیا ہوتا ہے اور ہاتھی کی چھوٹی سی دم اور لمبی سی سونڈ ہوتی ہے؟ یہ سن کر تو سب ہی ہنس پڑے۔ مما جانی نے کہا یہ قرآن کی سچائی کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ اس کے بدترین مخالف بھی اس کو انسانی کلام کہتے رہے لیکن اس کی مثل کوئی کتاب نہ بنا سکے۔ اگر یہ انسانی کلام ہوتا تو یقیناً اس وقت کے کفار یا آج کے کافر اس کی مثل ضرور بنا لیتے، مگر 1400 سال گزر گئے، آج تک یہ کفار قرآن کی مثل نہ بنا سکے۔ الحمدللہ۔ پیارے بچوں، کہانی کے پارٹ 15 میں انشاءاللہ مجلس قرآن کی چوتھی نشست کا آغاز کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔